اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک انفارمیشن ایج کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج ہے ماہ صفر کی آخری جمعرات کا ببرکت دن۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اسی دن کی مناسبت سے میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس ناموں کا بہت ہی خوبصورت عمل بتانے جا رہی ہوں۔ تو اس عمل کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں اور ہماری چینل اسلامک انفارمیشن ایج کی جانب سے تمام کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، جمعرات کا دن ہے اور بڑا ہی ببرکت دن ہے، تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آج کے دن آپ نے درود پاک پڑھنا ہے کثرت کے ساتھ۔ ناظرین، درود پاک کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور جمعرات اور جمعہ کے دن تو درود پاک پڑھنے کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ نے آج کے دن درود پاک لازمی پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ ماہ صفر اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے، تو آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرمائے گا، آپ کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا اور آپ کے مال میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، ابھی یہاں میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سنانا چاہوں گی۔ ایک غلام تھا، ایک دن وہ کام پر نہ گیا تو اس کے مالک نے سوچا کہ مجھے اس کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کر دینا چاہیے تاکہ وہ اور دل جمی سے کام کرے اور آئندہ غائب نہ ہو۔ اگلے دن مالک نے اس کی تنخواہ سے زیادہ پیسے اسے دیے جو اس نے خاموشی سے رکھ لیے، لیکن کچھ دنوں بعد وہ دوبارہ غیر حاضر ہوا تو اس کے مالک نے غصے میں آ کر اس کی تنخواہ میں اضافہ کیا گیا ختم کر دیا اور اس کو پہلے والی تنخواہ ہی دی۔ غلام نے اب بھی خاموشی اختیار کی تو مالک نے کہا، جب میں نے تمہاری تنخواہ میں اضافہ کیا تو تم خاموش رہے اور جب کمی کی تو پھر بھی خاموش رہے، آخر کیوں؟ تب غلام نے جواب دیا، جب میں پہلے دن غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ بچے کی پیدائش تھی اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں اضافے کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا، اور جب میں دوسری مرتبہ غیر حاضر ہوا تو اس کی وجہ میری ماں کی وفات تھی اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں کمی کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ واپس لے گئی۔ پھر میں اس رزق کی خاطر کیوں پریشان ہوں جس کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے یہ۔ ہمیں کبھی کسی پریشانی کا جب سامنا کرنا پڑتا ہے، رزق کی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے کاروبار میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو ہم بہت زیادہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، ہمیں نقصان اٹھانا پڑا۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رزق کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے اور جو ہمیں زیادہ دیتا ہے وہی واپس لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو جب بھی کبھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل وقت آ جائے تو ہمیں ایسے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے اور اسے اللہ کی کوئی مصلحت سمجھ کر اپنی کوشش اور محنت کو جاری رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ نوازتا ہے، ہمیں بہت زیادہ رزق دیتا ہے تو ہمیں ایسے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ہماری محنت کی وجہ سے ہے۔ بے شک محنت
کا اس میں ہاتھ ہوتا ہے، لیکن وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ عزت دینے والی بھی وہ ذات ہے اور ذلت دینے والی بھی وہ ذات ہے۔ تو جب کبھی اللہ ہمیں بہت زیادہ نوازتا ہے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے آگے اپنے سر کو جھکا کر اس کی نعمتوں کا شکر بجا لانا چاہیے، اور جب کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے تو ایسے میں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ تو ناظرین و سامعین، ایسے ہی آج اور کوئی بھی کام کرنے لگیں، کوئی بھی آپ کاروبار کر رہے ہیں یا کسی بھی ذرائع سے آپ روزی کماتے ہیں یا کسی بھی کام کے لیے آپ نکل رہے ہیں، تو ہر کام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے کیا کریں۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا ہی عمل بتانے جا رہے ہیں انشاءاللہ جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا اور آپ کے گھر میں بھی خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ جمعرات کا بہت ہی مبارک دن ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یا پھر عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت انسان تمام دنیاوی کام کاج کو چھوڑ کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ وہ رات کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں تو ہمارا رب ہماری پکار کو سنتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 313 مرتبہ یا مالک الملک کا ورد کرنا ہے۔ آپ نے 313 مرتبہ، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ ناظرین و سامعین، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دلی حاجات کو پورا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کے ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔